نبی نے بتایا بنی اسرائیل کا ایک نوجوان وہ اپنے گناہوں اور اپنے عیاشی کی وجہ سے اتنا آگے نکل چکا کہ لوگ تنگ آ گئے اور اس کو شہر سے محلے سے نکال کے جنگل میں بھگا دیا۔ اب جب وہ جنگل میں چلا گیا بسیرا کرنے لگا، اب زندگی اس کی گزر رہی ہے، رفتہ رفتہ دیکھا کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم، ساما ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب کمزوری شروع ہوئی، کمزوری چلتی 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 وہ اتنا کمزور ہوا کہ اس پر موت کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ تو پھر وہ ساتھ ڈھونڈنا چاہا، مدد ڈھونڈنی چاہیے، تو اس نے دائیں دیکھا کوئی ہے مدد کرنے والا، اسے نظر نہ آیا۔ اس نے بائیں دیکھا کوئی ہے مدد کرنے والا، اسے نظر نہ آیا۔ اس نے آگے دیکھا کوئی ہے مدد کرنے والا، اسے نظر نہ آیا۔ اس نے اوپر دیکھا کوئی ہے، اس نے پیچھے دیکھا کوئی ہے مدد کرنے والا، کہیں سے بھی کوئی مدد کرنے والا اس کو جب نظر نہ آیا، بے بسی اس کی موت سر پہ، تو اس نے اوپر دیکھا اور وحدہ لا شریک کو پکارا۔ ساری زندگی عیاشی میں، ساری زندگی نافرمانی میں، ساری زندگی بدماشی میں، اتنی عیاشیاں بدماشیاں کہ محلے والوں نے نکال کے بھگا دیا جنگل میں۔ اب وہ اس بے بسی میں میرے وحدہ لا شریک کو دیکھتا ہے اور میرے وحدہ لا شریک کو پکارتا ہے، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو گناہوں کی بخشش کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، اور اے وہ رب جو معافیہ دینے سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے سب نے چھوڑ دیا، میری بے بسی پہ رحم کرنا، تو مجھے نہ چھوڑنا، مجھے معاف کرنا۔ اے میرے رب، میرے تیرے نیک بندوں سے سنا ہے جب ساری دنیا چھوڑ دے تو اللہ نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، میری بخشش کرنا۔ یہ کہہ کے مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی وحی نازل کی، اے موسیٰ جا فلاں جنگل میں میرا یار مر گیا ہے، میرا ولی مر گیا ہے، میرا دوست مر گیا ہے، اور اس کے جنازے کا انتظام کرنا، اور اپنی قوم سے کہنا جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے اور آئے، لوگوں کو اعلان کیا تو لوگ دوڑے، ہماری بخشش، دوڑے بخشش۔ وہ دوڑتے جب جنگل میں آئے، دیکھا تو وہ بدماش، وہ زانی، وہ بد کردار، وہ عیاش۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، یہ کون سا اتنا بڑا ولی بن گیا کہ اس کی جنازے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی، اور اس کو تو کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے نکال دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف، موسیٰ کہنے لگا، اللہ تیرے بندے یہ کہتے ہیں اور تو یہ کہتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا، موسیٰ میرے بندے بھی سچے ہیں، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں، جیسے یہ کہتے ہیں یہ بالکل ویسا ہی تھا، لیکن جب یہ نکلا اور جنگل میں آ کے بسیرا کیا، پر جب یہ بے بس ہوا، بغیر و مددگار ہوا، کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو نہ ملا، تو پھر اس نے میری ایک ذات کو پکارا، اے موسیٰ۔ پھر اس نے کہا، اے میرے رب، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو مجھے نہ چھوڑنا۔ موسیٰ جب اس نے یہ پکارا تو میری غیرت کو جوش آیا، میں کیسے برداشت کرتا، جس کو ساری دنیا چھوڑ جائے اس کو اللہ کیسے چھوڑے۔ اے موسیٰ، اس نے تو اپنی بخشش مانگی، میری عزت و جلال کی قسم، اگر یہ مجھ سے ساری انسانوں کی بخشش مانگتا، میں اس کے طفیل ساری انسانیت کو معاف کرتا۔ میرے بھائیوں، میرے رب کی شان غفوری اتنی ہے، اور تم تو امت محمد بیٹھے ہو، وہاں نیکی کوئی نہیں ہے، لیکن دل کے تڑپ سے رب کو پکارا، رب نے معاف کیا۔ ترمذی شریف میں کفل کا واقعہ بنی اسرائیل کا میرے نبی نے بتایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں کفل نام، اور اتنا بڑا عیاش اور زانی تھا کہ ہر رات نئی لڑکی لاتا تھا اپنے پہلو میں، ہر رات نئی لڑکی۔ ایک رات کیا ہوا، 60 دینار پہ ایک لڑکی کو لے کے آیا۔ 60 دینار آج کا تقریباً 30 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 60 دینار ایک رات پہ لڑکی لایا، اور جب وہ کمرے میں گیا تو جیسے کنڈی لگائی وہ لڑکی رونے لگی۔ جب وہ لڑکی رونے لگی تو کفل کہنے لگا، کیا ہوا، اپنی مرضی سے آئی ہو، کوئی زبردستی تو تم بھی نہیں کی، میں نے پیسے دیے ہیں تو آ گئی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، کفل میں بد کردار نہیں ہوں،
میں بد کردار نہیں ہوں، میں زانی نہیں ہوں، میں شریف النسل عورت ہوں، میں پاک باز ہوں، میں پاک دامن ہوں۔ مجھے فقر اور غربت نے یہاں پہنچایا ہے، فقر اور غربت نے یہاں پہنچایا ہے۔ جب زمیندار عشر نہیں نکالے گا، جب مالیت والے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، جب لوگ کنجوسی اور بخل کریں گے، خدا کی قسم غریب کی بیٹیاں اس کام پہ بھی مجبور ہو جاتی ہے، پیٹ کے لیے انہیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عورت کہنے لگی اے کفل، میں عزت دار لڑکی ہوں، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے فقر نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس کے رونے نے کفل کو بھی رلا دیا، اس کی آنسوں بھی آنسو نکلا۔ جب آنکھ سے آنسو نکلا تو کہا میری بہن تجھے پیسہ بھی مبارک ہو، تجھے عزت بھی مبارک ہو، میں بڑا کتا آدمی ہوں، میں تیرے آنسو کے طفیل اللہ سے توبہ کرتا ہوں، ہاں یہاں سے جا کے تم بھی میری بخشش کے لیے رب سے دعا کرنا۔ وہ عورت چلی گئی، کفل کو کیا پتا تھا کہ کچھ دیر بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ عورت گھر پہنچی یا نہیں، پیچھے سے کفل مر گیا، مر گیا، مر گیا۔ کون ہے ساری زندگی عیاشی کرنے والا؟ کون ہے دامن میں ایک نیکی بھی نہیں؟ کون ہے ساری زندگی حرام خوریوں میں گزارنے والا؟ کون ہے رب کا نافرمان؟ کون ہے عورتوں کی عصمت دری کرنے والا؟ کون ہے بدماش بد کردار آدمی؟ مر گیا تو صبح ہوئی، اللہ نے اس کے دروازے پہ نورانی سطروں میں لکھ دیا ان اللہ قد غفر للکفل۔ اے دنیا والو دیکھو، بے شک تمہارے رب نے کفل کی بخشش کر دی۔ ان نورانی سطروں میں کیوں لکھوا دیا؟ اگر وہ ویسے مرتا تو کوئی اس کے لاش کو کاندھا نہ دیتا، کوئی اس کو غسل نہ دیتا، کوئی کفن نہ دیتا، کوئی جنازہ نہ پڑھتا، کوئی دفناتا کفناتا نہیں، کوئی قبر کا انتظام نہ کرتا۔ تو میرے رب نے نورانی سطروں میں لکھوا دیا کہ دنیا والو کفر جیسے بھی تھا، میرے رب نے اس کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا، اس کی بخشش ہو گئی، لہذا تم اٹھ کے وہ سب کچھ کرنا جو ایک مومن کے لیے کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میرے رب کی شانی وقوری، ایسے پیسوں کو میرا رب بخش دیتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ امت محمد ہے، ہم تو بہت بہتر ہے، ہزارہا کروڑہا کربہا اربہا درجے بہتر ہے۔